बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। पाकिस्तान स्टडीज़ इंग्लिश मीडियम 9th क्लास फुल सिलेबस हम लोग पहुंच गए चैप्टर नंबर 4 जो कि हमारा आखिरी चैप्टर है। और इसके बाद फिर इंशाल्लाह शॉर्ट क्वेश्चन जो एक्स्ट्रा हैं किताबों के 10th के और 9th के फिर वो मैं तैयार करूँगा। तकरीबन 40-50 मशहूर शॉर्ट बन जाएंगे हर चैप्टर के। कुछ चैप्टर छोटे हैं उनके कम बनेंगे। तो चैप्टर 4 शुरू करें। ख़वातीन का वुमेन्स एम्पावरमेंट सबसे छोटा चैप्टर है। और इसके जनाब पहले तो देखते हैं कि इस चैप्टर के अंदर क्या है। इस चैप्टर के अंदर आपको 4 टॉपिक सिर्फ पढ़ाए जाएंगे। पहला, कुरान पाक और हदीस शरीफ के यानी इस्लाम की रोशनी में ख़वातीन के क्या हकूक़ हैं, और यही एक हमारा पहला लॉन्ग है। फिर पढ़ाया जाएगा कि तहरीक पाकिस्तान में ख़वातीन का क्या किरदार है, ये हमारा दूसरा लॉन्ग भी है। फिर पढ़ाया जाएगा कि पाकिस्तान बनने के बाद से लेकर अब तक ख़वातीन का क्या किरदार है कौमी तमीर तरक्की में, यही हमारा तीसरा लॉन्ग है। और चौथा लॉन्ग पढ़ाया जाएगा जो चौथा टॉपिक भी है कि हुकूमत ने ख़ुसूसन हुकूमत पंजाब ने ख़वातीन को मुख्तलिफ़ जराइम से तहफ़्फ़ुज़ से बचाने के लिए क्या किरदार अदा किया है, क्या हकूक़ का। तो बस यही 4 टॉपिक हैं टोटल। पहले हम सिक्यूज़ करते हैं, इसके एक्सरसाइज करते हैं, फिर देखते हैं आगे क्या करना है। अरब माशरे में बिफोर इस्लाम आने से पहले द एज ऑफ इग्नोरेंस गर वाज, तो क्या की करता था अरब, इंतहाई कबीर रस्म थी कि वो अपनी बच्चियों को ज़िंदा दफन कर देते थे। इस्लाम जो है उसके मुताबिक तमाम औरतें बराबर हैं, तमाम मर्द बराबर हैं, तमाम बच्चे बराबर हैं, या तमाम इंसान बराबर हैं। द करेक्ट आंसर इज़ ऑल ह्यूमन बींग्स, तमाम इंसान बराबर हैं। कायद-ए-आज़म के साथ शाना बशाना तहरीक पाकिस्तान में खिदमात दी, अहम किरदार अदा किया मोहतरमा फातिमा जुनाह साहिबा ने। बिजी इन चेंजिंग, लाखों पाकिस्तानियों की ज़िंदगी बदलने में मसरूफ़ मोहतरमा बिल्किस ईदी जिनका इंतकाल हो चुका है, अल्लाह ताला उनके दर्जात बुलंद करे। द लीगल एज ऑफ मैरिज, अब पंजाब में लड़कियों की शादी की उम्र 16 साल है, अगर लड़कों की पूछी जाए तो फिर 18 साल होगी। वुमेन कैन, ख़वातीन किस नंबर पर कंप्लेंट कर सकती हैं, ये टोल फ्री नंबर है यानी इस पर कोई पैसा खर्च नहीं होता, वो है 1043। अगर MCQ आ जाए कि ख़वातीन किस नंबर पर SMS कर सकती हैं तो वो 8787। पंजाब हुकूमत ने औरतों को तहफ़्फ़ुज़ देने के लिए जो कानून बनाया मशहूर आलम, वो है 24 फरवरी 2016 को प्रोटेक्शन ऑफ वुमेन अगेंस्ट वायलेंस एक्ट कानून नाफिज हुआ। ओ लोगो, अल्लाह तबारक व तआला से डरो जिसने तुम सबको एक इंसान से पैदा किया। 1 पर्सन मुराद हज़रत आदम अलैहिस्सलाम। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि औरतों के मामले में अल्लाह ताला से डरो। वुमेन जवाब आएगा। पहली खातून अव्वल, याद रखें जो सरबराह होता है किसी भी मुल्क का, उसकी जो बेगम होती है उसको खातून अव्वल कहते हैं, फर्स्ट लेडी। तो पाकिस्तान के जो सरबराह थे वो कायद-ए-आज़म नहीं थे, वो तो गवर्नर जनरल थे। हमारे सरबराह पहले लियाकत अली ख़ान थे वज़ीर आज़म, क्योंकि पार्लिमानी निज़ाम था। तो फिर बेगम राना लियाकत अली ख़ान, लफ्ज़ रहना है, राना नहीं है, रहना यानी ऐन है। तो ये पाकिस्तान की पहली फिर खातून अव्वल कहलाती हैं, बेगम रहना ये लफ्ज़। समीना बेग साहिबा पाकिस्तान की वो मशहूर आलम अजीम खातून जिन्होंने K2 को, अब तो वो कई पहाड़ी सर कर चुकी हैं। और ख़वातीन अपने ख़िलाफ़ किए गए जुराइम या धमकियाँ या कोई भी जो वायलेंस है उस किस नंबर पर शिकायत कर सकते। एक तो कॉल मैंने बताई है 1043, और दूसरा वो 8787 पर SMS भी कर सकती हैं। शॉर्ट आंसर जी, कुरान पाक की एक आयत मुबारक की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ बताएं, पेज 97, और इसी पेज पे अगला सवाल दोनों इकट्ठे करा देता हूँ। एक हदीस शरीफ की रोशनी में ख़वातीन के हकूक़ बताएं। ये आयात बहुत सी हैं लेकिन मैंने वो चूज़ की जो कि क्वेश्चन से ज़्यादा रिलेटेड है, क्योंकि इसमें हकूक़ की बात हो रही है तो यहाँ पर भी हक़ की बात हो रही है, तो फिर ये वाली आयत। और बेशक आप इंग्लिश वालों ने उर्दू में भी पहले लिखनी है, आगे आयत का हवाला देना है कौन सूरत है, और फिर इंग्लिश में भी लिखनी है, तो इनको डबल डबल काम करना पड़ेगा। और जो नेक काम करेगा मर्द हो या औरत, जबकि वो साहिब ईमान भी होगा, तो इससे लोग बेश्त में दाखिल होंगे और इनकी तिल बराबर भी हक तलफी ना की जाएगी। सूरत निसा आयत नंबर 124, यहाँ तक आपने करना है। और इसी के आगे फिर अगले सवाल का जवाब है हदीस शरीफ आगे, जिसने 2 लड़कियों की कफालत की तो मैं और वो जन्नत इस तरह दाखिल होंगे जिस तरह मेरी ये 2 उंगलियां आपस में करीब हैं।
حدیث نمبر 1913 اور سنن ترمذی، بس اتنا حوالہ دینا ہے. تو اس کے بعد پھر آپ نے انگلش میں بھی لکھ دینا ہے اور یہاں تک کر. کتنی بڑی بات آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی ہے کہ میں اور وہ جنت میں اکٹھے داخل قریب ہوں گے. اس کے بعد اگلے پیج پہ اگلا شارٹ کوسچن ہے، ان خواتین کے نام بتائیں. بہت 5 پوچھا گیا ہے، رائٹ. اچھا 3 پوچھا گیا، 3 نہیں آپ 4 یاد کر لیں، اسپیلنگ مسٹیک ہو جاتی ہے. ان 3 خواتین کے نام بتائیں جنہوں نے تحریک پاکستان میں اہم کردار ادا کیا. پیج نمبر 98. تو میں نے سامنے ہائی لائٹ کر لی ہے، آپ جلدی جلدی اس کو نوٹ کر لیں. بالکل ٹھیک ہو گیا. مادر ملت مولانا محترمہ فاطمہ جناح صاحبہ، بیگم سلمت صدق حسین، بیگم رحنہ لیاقت علی خان خاتون اول، بیگم ہمدم کمال الدین، بیگم شائستہ اکرم اللہ. فاطمہ بیگم بھی آسان نام ہے، بہت سے بچوں کو آسان لگتا ہے. اگلا شارٹ کوسچن ہے جی، ڈیفائن تشدد کی تعریف کریں. مراد ہے خواتین پر تشدد کی تعریف کریں. پیج نمبر 102. اور یہ بیسیکلی 2 ڈیفینیشن ہیں، دونوں کرنی ہیں. بورڈ میں دونوں آ جاتی ہیں. کبھی پوچھا جاتا ہے یونائٹڈ نیشن کیا کہتی ہے، کبھی پوچھا جاتا ہے کہ عالمی ادارہ صحت کیا کہتا ہے. تو دونوں کریں آپ. پیج نمبر کون سا تھا میں بھول گیا. پیج نمبر 102. یہ پیج نمبر 103 ہے اور یہ پیج نمبر 102 ہے. وائلنس اکارڈنگ ٹو دا ورلڈ ہے، یہ وجہ یہ ہے عالمی ادارہ صحت کے متعلق. آپ نے WHO کا نام سنا ہوگا. اور یہ ہے اکارڈنگ ٹو یونائٹڈ نیشن. تو یہ دونوں پوچھی جاتی ہیں بعد دفعہ، یہ دونوں کٹی تیار کر لیں. ان کے مطابق انٹینشنل یوز آف، یعنی جان بوجھ کر، انٹینشن کا مطلب ہوتا ہے جان بوجھ کر یوز آف کسی فزیکل فورس کا، پاور کا، جس میں نقصان ہو جائے، عورت کا انجری ہو جائے، ڈیتھ ہو جائے، یا کوئی اور ذہنی یا ڈپریویشن ہو جائے، معذوری ہو جائے، اس کو کہتے ہیں سائیکل. یا پھر یونائٹڈ نیشن کیا کہتی ہے کہ وومن اگینسٹ وائلنس اگینسٹ وومن کا مطلب یہ ہے کوئی بھی ایسا کام جو کہ جنڈر بیسڈ وائلنس ہو، جس کا رزلٹ یا تو کسی فزیکل نقصان ہو، یا سیکشول ابیوز ہو، یا مینٹل ابیوز ہو، ذہنی تنگ کیے جائے یا سفرنگ کیے جائے، تو ایسے کو بھی تھریٹ کو بھی کہتے ہیں. ویسے کچھ لوگ اس کو یہاں تک کر دیتا کہ اس نے ایگزامپل دے دی ہے، انکلوڈنگ تھریٹ آف ایکٹس آربیٹری ڈیپریویشن آف لبرٹی، آزادی کسی ایسے مقصود کرنا، سارا یہاں تک بھی کر لیں تب بھی ٹھیک ہے. پھر بہت لمبا ہو جائے گا، تو چلیں جو نشان میں نے پہلے لگائے ہیں وہ بھی ٹھیک ہے. شادی کی عمر کیا ہے؟ یہ سوال تو یقیناً آپ لوگوں کو آتا ہوگا، کوئی اور آئے یا نہ آئے. جی جناب، پنجاب میں دا لیگل ایج فار دا میرج 16 ایئرس فار دا گرلز اینڈ 18 ایئرس فار دا بوائز. آگے یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے کہ اگر ایسا ہو نہ ہو تو پھر کیا، وہ بعد میں لکھے ہوا ہے. اگر یونین کونسل یا نکاح خوان یہ کام کرے گا تو اس کو حکومت سے سزا ہو جائے گی، اس پہ فائن بھی ہوگا اور اس کو جیل میں بھی ڈالا جائے گا. مگر یہ بتانے کی ضرورت نہیں ہے، ہم نے صرف سوال کا جواب بتانا ہے جو کہ کتاب میں دیا گیا تھا. آخری شارٹ کوسچن ہے کہ آپ کس نمبر پر اپنی شکایات درج کر سکتے ہیں خواتین. 2 باتیں، اب نمبر پوچھا گیا ہے تو صرف موبائل نمبر نہیں، SMS نمبر بھی بتانا ہے. یعنی دونوں نمبر ہم بتائیں گے، SMS بھی بتائیں گے اور جو فون نمبر ہے ہم وہ بھی بتانے جا رہے ہیں. تو اس کا جواب ڈھونڈ لیتے ہیں. پیج نمبر 105. لو جی، دونوں چیزیں یہاں پر آ گئی ہیں، ایک یہاں پر ہے اور ایک یہ نیچے ہے. ٹول فری نمبرز have been provided where women can call for assistance or for information. ایک بات. This is an addition to the already existing toll free number 1043 جہاں پر کسی بھی قسم کی کال وومن اگینسٹ وائلنس کی جا سکتی ہے. اور یہاں پر آخر بتانا ہے، پنجاب پولیس کین آلسو بی کانٹیکٹڈ بائی سینڈنگ اے شارٹ میسج SMS to 8787. لانگ سوال جیسے میں نے بتایا 4 ہی لانگ ہیں، جو چاروں ہمارے ٹاپک ہیں. پہلا لانگ ہے، سارے کے سارے ترتیب میں، تو آپ کو میں ترتیب میں بتاتا ہوں. پہلا 95 سے 87. پیج نمبر نوٹ کر لیں، پھر میں چاروں آپ کو اکٹھے نشان لگا دیتا ہوں چاروں لانگ کے. جلدی.
اور بھی بڑے کام ہیں. تھوڑی دیر بعد جناب ایک دعوت پہ جانا ہے. آج کل پتہ ہے آپ کو شادیوں کا سیزن ہے, ٹائم ہی نہیں مل پا رہا. تو جناب جلدی جلدی نشان لگا دیں, پھر واپس آتے ہیں اپنے ٹاپک پہ. پہلا سوال ہے 95 سے 97 تک, جہاں سے چیپٹر شروع ہو رہا ہے. یہ ہے پیج نمبر 95. یہاں سے شروع کریں گے. اسلام ایک ریلیجن, نیچر ریلیجن ہے. اس کے بعد آیات شروع کر دیں گے, ان کا انگلش میں ترجمہ بتانا ہے. پھر دوسری آیات مبارکہ بتانی ہے. ساری نہیں یاد ہے, کم از کم 3 یاد کر لیں, 3 آیات یاد کر لیں, 3 حدیث شریف یاد کر لیں. یہ ایک اور آیات مبارکہ کی سورہ نساء کی, یہ تو شارٹ کوسچن بھی تھا, یاد ہوگا, یہ بھی شارٹ کوسچن تھا. نیچے اور بھی حدیث ہیں, 3 ان میں سے کوئی سی یاد کر لیں اور مزید. اور آخر میں کچھ واقعات جو ہماری عظیم خواتین ہیں, حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ امہات المومنین. اس کے بعد جناب یہاں تک کمبائن تک بس بڑھے. آگے بہت سے ڈیٹیل بتانے کی ضرورت نہیں, پھر یہ بہت لمبا ہو جائے گا. مرضی آپ کی, اگر آپ نے حضرت فاطمہ, حضرت عائشہ, حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ اجمعین کا ذکر کرنا ہے تو پھر ایک پیراگراف بڑھ جائے گا, ورنہ سوال یہاں تک بڑھا ہے. نمبر آرام سے انشاءاللہ 8 مل جاتے ہیں. اگلا سوال یہیں سے شروع ہو رہا ہے جی. پاکستان کے میں کیا کردار ہے تحریک پاکستان میں؟ یہاں سے سٹارٹ کریں. آگے وہی شارٹ کوسچن بھی آ جائے گا, کون کون سی خواتین ہیں. اب ان کا تھوڑا سا ڈیٹیل بتانی شروع کر لیں. فاطمہ جناح کی, پھر بیگم سلمہ تصدق ہیں جنہوں نے جھنڈا لہرایا تھا. اس کے بعد جناب فاطمہ صغرا تھیں جنہوں نے جھنڈا لگایا تھا, اور 14 سال کی عمر میں سول سیکریٹریٹ پہ مسلم لیگ کا جھنڈا لگا. ان کی عمر صرف 14 سال تھی. بیگم شائستہ اکرام اللہ. اس کے بعد بیگم رہنہ لیاقت علی خان, فرسٹ لیڈی, اور یہ افوا کی صدر بھی رہی ہیں, آل پاکستان وومن ایسوسی ایشن. اس کے بعد تحریک خلافت کے دوران بیگم مولانا محمد علی جوہر کا ذکر آ گیا, اور ان کی والدہ بی اما کا بھی ذکر ہے. بی اما بیسیکلی مولانا محمد علی جوہر اور مولانا شوکت علی جوہر کی والدہ صاحبہ تھیں. اس کے بعد بیگم شاہ نواز کا ذکر علامہ اقبال صاحب کے انتہائی قریبی دوست کی یہ وائف تھیں. اور چلتا چلتا جناب یہ لیڈی نصرت ہارون, اور سوال آپ کا یہاں پر ختم ہو گیا. یہیں سے تیسرا لانگ شروع ہو رہا ہے. اثر حاضر میں خواتین کیا کرتے ہیں, یعنی پاکستان بننے سے لے کر آگے تک. چلیں گے آگے جناب. فاطمہ جناح کا ذکر ہو جائے گا کیونکہ پاکستان. اس کے بعد محترمہ بے نظیر بھٹو, اسلامی دنیا کی پہلی وزیر اعظم. یہ ایم سی کیو آ جاتا ہے کہ پہلا پریزیڈنٹ الیکشن کب ہوا؟ جنوری 2 1965, جس میں انہوں نے جنرل ایوب خان کا مقابلہ کیا. اس کے بعد شمشاد اختر کا ذکر آئے گا, اسٹیٹ بینک کی پہلی گورنر خاتون. اس کے بعد عرفہ کریم, کیا یہ جناب زبردست, وہ مائکروسافٹ سرٹیفائڈ تھی. 9 سال کی عمر میں انہوں نے یہ پورا کورس ٹیکنالوجی کیا. اس کے بعد ایدی صاحب کی وائف محترمہ بلقیس ایدی مرحومہ. اس کے بعد محترمہ بلقیس بانو ایدی کا یہاں پر دوبارہ پھر ذکر کرنا ہے. اس کے بعد ڈاکٹر نفیس صادق ہے, یہ نفیس صادق ہے, نفیس نہیں ہے. پھر محترمہ سمینہ بے کا ذکر کرنا ہے صاحبہ کا. اس کے بعد ڈاکٹر فہمیدہ مرزا کا ذکر بھی کرنا ہے. یہ سارا بتانا ہے, اور یہاں پر آپ کا سوال ختم ہو جائے گا. آخری سوال شروع ہو رہا ہے کہ حکومت پاکستان نے خواتین کو تحفظ دینے کے لیے کون سے قوانین بتائے ہیں. تو اس کا جواب یہ ہے, میں پھر پیج نمبر بتا دوں, پیج نمبر 103 اینڈ 104. جناب گورنمنٹ ایفرٹس ٹو ایڈریس دا ایشوز آف ولنریبل وومن. پہلے تو بتانا ہے اسٹیٹ آف پاکستان نے کیا کیا. فیملی لا بنایا تھا 1961 میں جنرل ایوب صاحب کے دور میں. اس کے بعد شادی والا قانون منظور کرایا, کم عمری کی شادی کا. پھر پنجاب حکومت نے مشور عالم ایکٹ 2016 نافذ کیا 24 فروری 2016 کو. پھر مزید کچھ پوائنٹس بتانے ہیں, اور یہ سوال جناب آپ کا ختم ہو جائے گا یہیں تک, پوائنٹ نمبر 5 تک. مزید آگے کرنے کی ضرورت نہیں ہے. تو جناب اس کے ساتھ ہی ہمارا مکمل ہو گیا سلیبس. اپنا خیال رکھیے, اور اس کے بعد انشاءاللہ کچھ دنوں کے بعد ابھی میں کمپیوٹر سائنس شروع کرنے جا رہا ہوں 9th کی, انگلش میں بھی اردو میں بھی, اور اس کے بعد پھر شارٹ کوسچنز کی ویڈیو بنائی جائیں گی, ایکسٹرا شارٹ کی. اپنا خیال رکھیے. اللہ حافظ, سی یو اینڈ بائے بائے.